یہ بات ہے قرآن کی، یہ بات ہے اس انسان کی جس نے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل توڑ دیا۔ اب کوئی نہیں اس کا نام لینے والا۔ یہ بات ہے ابو لہب کی سورۃ الکوثر میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سورۃ الکوثر کو نماز میں پڑھتے ہیں، ہم میں سے کچھ لوگ ہی ہوں گے جنہیں ان کا مطلب پتا ہوگا۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ کیا تم نے سنا سارا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں اتنا بڑا راز بتایا ہے کوثر کا؟ سبحان اللہ۔ اور سب سے ضروری بات کہ سورۃ الکوثر کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے، جانیں گے اس ویڈیو میں۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ سورۃ الکوثر قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ قرآن کی ہر سورت کے پیچھے، ہر آیت کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک سچی کہانی ہے، اور ایسا ہی ایک واقعہ جو دل کو چیر دینے والا ہے، دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، وہ سورۃ الکوثر کے پیچھے ہے۔ چلیے پہلے اسے سنتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، پورا مکہ خاموش تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مکان سے گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی جو مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر آ رہی تھی۔ نہ جانے اس دن کیا ہوا جو رسول اللہ اس طرح رو رہے تھے۔ اس دن رسول اللہ کے لخت جگر، ان کا بیٹا فوت ہو گیا جو ان کی گود میں بیٹھ کے سانس لیا کرتا تھا، اب مٹی میں رہ کر رہ گیا۔ وہ اپنے مکان میں بیٹھ کے رو رہے تھے کہ باہر دو آدمی آئے اور مکان کی دیوار کے ساتھ کان لگائے کھڑے ہو گئے۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے رسول اللہ کا دل دکھایا۔ بتاؤ لہب، کیا معاملہ ہے؟ صبر رکھو اتبا، صبر رکھو۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ اندر سے آتی ہوئی ہر سسکی اس کے چہرے پر مسکان اور مسکراہٹ کا باعث بن رہی تھی، اور پھر وہ خوشی سے چلایا، اتیرا محمد، اتیرا محمد۔ ختم ہو گیا آج محمد کا بیٹا، اب محمد کی نسل نہیں رہے گی۔ یہ سن کر رسول اللہ کا دل بہت زیادہ زخمی ہوا، اور وہ سب کو مٹھائیاں بانٹتا رہا اور کہنے لگا، تم لوگوں نے سنا کہ میرے بھتیجے کا نسلوں کی جڑ کٹ گئی ہے، اب اس کی نسل نہیں بڑھے گی۔ اور مسکراتا رہا اور ہنستا رہا۔ مگر اللہ نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا نہ چھوڑا۔ انہوں نے حضرت محمد کو ایک تحفہ دیا، اور وہ تحفہ تھا سورۃ الکوثر۔ انہوں نے کہا، اے نبی، آپ فکر نہ کریں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، اور بس آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ اور وہ جو آپ کو بار بار بطیلا محمد کہتا ہے کہ محمد کی نسل کٹ گئی، آپ دیکھیے گا ان کی نسل نہیں بڑھے گی اور ان کی نسل کٹ جائے گی۔ اور پھر اللہ کے نبی کے چہرے پر مسکان آ گئی۔ بس اسی طرح دن ڈھل گیا، اور ابو لہب، اس کو تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر بس آپ لوگ بھی اپنے دل میں یہ رکھیں کہ سورۃ الکوثر چھوٹی سورت ہے، اس لیے آپ ان کی تلاوت کریں، بلکہ اسی لیے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس سورت کو تحفے کے طور پر دیا تھا۔ زارا، سنا تم نے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کا مقام اور اونچا کر دیا ہے۔ سب سے پہلی آیت جو کہ ہے انا اعطیناک الکوثر، انا کا لفظ قرآن میں جہاں پر بھی آتا ہے اس کا مطلب ہے، اس بات پر زور دیا جا رہا ہے، جبکہ اس آیت میں لکھا گیا ہے کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اب کوثر کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا ایک موتیوں کے درمیان دھرنا ہے کوثر، جس کا پانی برف سے ٹھنڈا ہے، شہد سے میٹھا ہے، اور جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے۔ کوثر تو تحفہ ہے، مگر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایک اور تحفہ دیا جو کہ ہے قرآن، جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا تحفہ دیا ہے؟ اور اس سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام قیامت تک زندہ رکھا ہے۔
اور اس کے علاوہ انہوں نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں۔ اب دیکھیے کہ آج بھی جب کسی کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ہم ان کے نام حضرت محمد کی بیٹیوں پر ہی رکھتے ہیں۔ اور بس دوسری آیت میں یہ کہا گیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اب ہم نے آپ کو تحفہ دے دیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو چاہیے کہ اپنے رب کی عبادت کریں اور قربانیاں دیں۔ یہاں پر جو ون ہر کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے قربانی دینا، اسی لیے عید کے دن یعنی عید الاضحیٰ کا دن جب ہم سارے قربانی کرتے ہیں، عید الاضحیٰ کے دن کو بھی یوم النحر بھی کہا جاتا ہے یعنی قربانی کا دن۔ تو اس لیے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ مطلب کہ آپ عبادت بھی کیجئے اور قربانیں بھی دیجئے۔ اس کے بعد تیسری آیت اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، دیکھیے جو شانیہ کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دشمنی، لیکن ایسی دشمنی کہ جس میں انسان اپنی عقل کھو جائے۔ اسی طرح کے گھر میں ان کے بھتیجے کا بیٹا فوت ہو گیا مگر ابو لہب اپنی دشمنی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ مکان کے سامنے کھڑے ہونا وغیرہ انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا وہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی طرح آج کے دور میں آپ مثال دیکھ لیں، اسرائیل چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کرنا، عورتوں کو قتل کرنا، وہ لوگ جو اپنا کھانا لینے آ رہے ہیں ان سب کو ختم کر دینا، تو یہ شانیہ ہے وہ دشمنی جس پہ انسان اپنی عقل کھو جائے۔ اسی لیے یہ لوگ اتنے اندھے ہو گئے ہیں، اپنی ایگو میں رہتے ہیں، دوسروں کو بس مارتے رہتے ہیں اور پھر مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ابتر کا مطلب کہ ان کی جڑیں ختم ہو جائیں گی، ان کی جڑیں کاٹ دیے جائیں گی۔ اور اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے، جبکہ لہب کو ہم لوگ جانتے ہیں مگر ایک لعنت کے طور پر جانتے ہیں، اس کے نام کے ساتھ لعنت دی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ اس سورت یعنی سورۃ الکوثر کا ہماری ریئل لائف میں کیا اثر ہے۔ دیکھیے آج بھی بہت سے لوگ، چار لوگ اگر آپس میں بیٹھے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو تانا مار دیتے ہیں یا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں، یا پھر آج بھی بہت سے گھروں میں بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور لوگ یہی سوچ رکھتے ہیں کہ انہیں بیٹا ملے تاکہ ان کی نسل بڑھے، جیسے کہ ابو لہب کی سوچ تھی۔ دیکھو اس کو بیٹا نہیں ملا اور اس کی نسل یہاں پر ہی ختم ہو گئی، یہ سوچ تھی ابو لہب کی۔ اور اسی طرح آج سے بہت سے لوگ بھی ابو لہب کے راہ پر ہی چل رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ بیٹیاں ان پر بوجھ ہیں، جب بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو اپنا سر پٹنے لگ جاتے ہیں اور انہیں نسل بڑھانے کے لیے صرف اور صرف اپنا نام اور ایک بیٹا چاہیے ہوتا ہے، بے شک ان کے خاندان کو آگے جانتا ہی کیوں نہ کوئی ہو، مگر انہیں صرف اور صرف چاہیے تو بیٹا۔ اس صورت سے ہمیں کیا اثر اٹھانا چاہیے؟ مطلب کہ جب کوئی پریشان ہو اسے تسلی دیں، اسے کمفرٹ کریں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اور صرف 3 آیتوں میں اپنے نبی کو یعنی رسول اللہ کو تسلی دے دی۔